کہ وہ حقیقت یہ اتنی دور وہ کھڑا ہو کے خوف زدہ، وہ مجھ سے خوف زدہ، میں اس سے خوف زدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید عبدالحمید اور میرے والد کا نام سید حبیب شاہ، اور میرے ددیال اور ننیال کا تعلق انڈیا سے، قادیان سے تھا۔ آج میں اپنے بارے میں بتاؤں گا کہ ہمارے خاندان میں احمدیت کا نزول کیسے ہوا۔ انڈیا میں میرے خاندان میں جو احمدیت آئی ہے، تو میرے دادا جان اور نانا جان جو مسلسل خوابیں دیکھتے تھے رات کو، جب انڈیا میں طاعون پھیلی ہے، 3 دن تک خوابیں دیکھی ہیں۔ خواب میں آپ کو نظر آتا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سچے ہیں، اور تیسری رات جب خواب آئی ہے تو پھر دونوں بھائی اٹھ کے بھاگے ہیں، اور مسلسل دونوں بھائیوں کو خوابیں آتی تھیں، 3 راتیں آتی رہیں۔ نانا اور دادا بھائی تھے دونوں بھائی تھے۔ فضل شاہ اور چراغ شاہ نام ہے فضل شاہ میرے دادا کا نام ہے، اور چراغ شاہ میرے نانا جی کا نام ہے۔ تیسری رات جب ان کو دونوں بھائیوں کو خواب آئی تو پھر دونوں بھائی بھاگیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کیے۔ یہاں سے ہمارا جماعت میں داخل ہوا ہے، اور پورا خاندان ہمارا داخل ہو گیا۔ اور اس میں جو میرے دادا اور نانا کی ہسٹری ہے پہلے کی، تو ان کی پیری مریدی چلتی تھی۔ سید خاندان تھا، اس کی پیری مریدی چلتی تھی، تو آپ کے باقاعدہ وہاں پہ دیگیں پکتی تھیں اور دودھ کی جو ہے نا وہ کھیریں بنتی تھیں۔ بہرحال یہ لمبی اس کی داستان ہے۔ ان کے ڈیرے پہ یعنی پیری مریدی چلتی تھی۔ اور جب جماعت قبول کرنے کے بعد، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے بعد، تو میرے دادا جو تھے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جیسے غلام ہوتے ہیں اس طرح کا ان کا وہ تھا۔ اور مجھے جو بتایا گیا ہے کہ ان کے پاس جو اسٹور ہوتے ہیں ان کو اس ٹائم تجوریاں بولتے تھے، تجوریاں کی چابیاں ہوتی تھیں میرے دادا جی کے پاس۔ کسی بھی چیز کی، یعنی کہ گھی، شکر یا گڑ وغیرہ کی ضرورت ہوتی تھی تو میرے دادا جی کو بلاتے تھے کہ فضل شاہ کو بلائیں تو یہ چیزیں سامان نکال کے دیں اسٹور میں سے۔ یعنی قادیان میں جی حضور کا اسٹور جی اندر حویلی کے اندر یہ اسٹور ہوتے تھے، تو اس میں سے وہ نکال کے آپ دیتے تھے۔ تو یہ کہ اس طرح سے ہمارا سلسلہ تھا وہاں پہ۔ پھر جب انڈیا پاکستان کی تقسیم ہوئی تو پھر پاکستان آ گئے۔ پاکستان آ کے پھر میرے دادا جو ہیں وہ سندھ میں چلے گئے، میر پخا سندھ کے علاقے میں، اور نانا جو ہے 77 گاہ ہے، فیصل آباد کے ساتھ ہی ہے یہ علاقہ، تو وہاں پہ انہوں نے رہائش اختیار کر لی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ میرے والد محترم جو ہے نا وہ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، ہم لوگ بڑے ہوئے۔ تو آگے میں نے جب MTA شروع ہونے سے، مجھے نہیں علم تھا کہ MTA چینل شروع ہو رہا ہے۔ MTA سے 1 دن یا 2 دن پہلے کی میری خواب ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ مغرب اور یہ ان کے درمیان میں، مغرب یہ مشرق کہلاتا ہے، مغرب اور مشرق کے درمیان میں ایک آسمان کی طرف ایک جیسے آتش بازی کا ایک گولا جاتا ہے، بڑا سا وہ جاتا ہے، اس میں سے چھوٹے چھوٹے گولے، بڑے مطلب ایک نورانی سے، لائٹ نہیں کہہ سکتے آپ، جیسے کوئی ایک نورانی اور آسمان ایک چمکدار ایسے ہو جاتا ہے کہ گولے نکلتے ہیں، وہ پھٹتے ہیں جیسے آتش بازی ہوتی ہے، اس طرح کا
وہ آسمان، بہرحال آج تک میں نے ایسی آتش بازی بھی نہیں دیکھی، ایسا پر نور سا وہ منظر تھا۔ تو ایک دن کے بعد یا 2 دن کے بعد ایم ٹی اے کا حاج صاحب نے افتتاح کیا۔ مجھے نہیں اس چیز کے بارے میں علم تھا کہ ایم ٹی اے شروع ہو رہا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے پھر ساری دنیا میں تقریباً ایم ٹی اے کی نشریات آنے لگی، اور ہم نے بھی دیکھی، ہم بھی دیکھتے تھے۔ خطبہ تو میں اللہ کے فضل و کرم سے باقاعدگی سے دیکھتا تھا، کچھ ہو نہ ہو خطبہ جمعہ کا میں نے پروگرام دیکھنا ہے وقت نکال کے۔ اس طرح کی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فضل کیا ہے اور جماعت میں ہمارا ہوا۔ پھر 2013 میں 5ویں مہینے کی 4 تاریخ 2013 میں مائیگریشن کر کے یو کے آ گیا۔ یو کے آنے کے بعد بیت الفتوح مسجد میں میرا اسٹے تھا، بیت الفتوح میں۔ تو 8 دن یا 10 دن رہے، تو اس کے بعد جلسے کی 2013 کا جو جلسہ تھا اس کی تیاریاں، اس کے وقار عمل اس کا شروع ہو گیا۔ تو وقار عمل کے لیے دوسرے خدام جاتے تھے، تو میں نے کہا ان سے پوچھا آپ کہاں جاتے ہو؟ بولے جی وقار عمل جاتے ہیں کرنے کے لیے بیت الفتوح میں۔ تو میں نے بولا مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ بولے آپ کیا کریں گے وہاں پہ جا کے، آپ آپ کی عمر ہے۔ میں نے بولا کوئی بات نہیں ہے جی، میں بھی آپ کی طرح آپ سے ہو سکتا ہے زیادہ ہی کام کروں، وقار عمل کرنا ہے میں نے۔ بہرحال انہوں نے بات کی ظہیر جتوئی صاحب سے، ٹھیک ہے ان کو بھی لے لیں ساتھ۔ پھر میں ظہیر جتوئی صاحب کے ساتھ وہاں پہ بیت الفتوح میں کچن کے اندر کچن تیار ہو رہا تھا، اور روٹی پلانٹ لگنا تھا۔ اس ٹائم پہ میں کچن میں اوپر رنگ کا کام کر رہا تھا ظہیر صاحب کے ساتھ۔ صبح جاتے تھے شام تک لگا رہتا تھا اپنے دھیان، بس کام ہی کام، گرمی بھی تھی۔ روٹی پلانٹ بھی میں نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے، ساتھ بہت سارے تھے خدام، خاکسار کو بھی یہ توفیق ملی کہ ہم نے اٹھا کے اندر اس کی شفٹنگ کروائی جو نیا لگا تھا روٹی پلانٹ۔ اس طرح سے 2013 میں جو ہے نا، پھر وہاں سے مجھے مائیگریشن کرنی پڑی یہاں پہ مجبوراً کچھ۔ یہاں میں فرانس میں آ گیا۔ فرانس میں آنے کے بعد میں 2015 کے آخر میں اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پہ جو ہے نا میرا آنا ہوا، اور یہ مسجد میں اور جلسہ گاہ ہے، یہ مسجد اور جلسہ گاہ، مسجد تو نہیں تھی اس ٹائم، جلسہ گاہ ہی تھا۔ تو جلسہ گاہ میں مجھے خدمات کا موقع ملا، فرانس کی جلسہ گاہ میں بیت العطا میں موقع ملا۔ بہرحال اس سے پہلے میں ایک تھوڑی سی میں اپنی اسٹوری بتانا چاہتا ہوں، بہت پرانی ہے، کیونکہ میں جب شادی میری ہوئی اس کے بعد تین بچے تھے، تو میں نے بیگم کو بولا کہ میں اپنے بڑھاپے میں جا کے میں گزارنا چاہتا ہوں، کہ جنگلات میں جا کے اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، کہ اللہ اللہ کرتا رہوں، فقیری والی زندگی جیسے گزارتے ہیں نا وہ گزاروں۔ میری یہ خواہش تھی دلی۔ میں نے بیگم سے وعدہ لیا کہ مجھے چھوڑ دینا تاکہ میں فقیری والی زندگی میرے ایک مرتبہ تھا میں گزار دوں۔ تو بیگم نے کہا کہ ہمیں سب کو چھوڑ کے آپ جنگلوں میں چلے جائیں گے۔ میں نے خاموشی اختیار کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، خاموشی اختیار کی، اور حقیقت یہ ہے بس اللہ تعالیٰ کی رضا تھی۔ جب میں فرانس میں آیا تو فرانس میں آ کے میں ایک شاپ پہ کام کرنے لگ گیا، صبح سے شام تک کام کرتے رہنا، نہ نماز کا ٹائم ملنا نہ کچھ۔ یہاں سے آنے کی پہلے یہ اسٹوری ہے۔ یہ جب رات کو میں چارپائی پہ لیٹتا تھا، لیٹ کے سوچتا تھا اے بندے خدا، تو نے تو یہ سوچا تھا کہ آخری وقت میں جا کے جنگلوں میں گزار دوں گا اور اللہ کی عبادت کروں گا اور خدا کو راضی کروں گا، یہ کس چکروں میں پڑ گیا؟
ایسے خیالات آنا، پر اللہ تعالیٰ نے وہ میری کو دعا قبول کی، تو خدا نے موقع دیا مجھے بیت العطا کے لیے۔ یہ ایک ہے بھی شہر سے کافی دور، 40-45 کلومیٹر پڑتا ہے، اور جنگل کا جنگل ہے، دونوں 3 سائڈ پہ جنگل ہے۔ تو خدا نے موقع دیا کہ وہی میری مطلب عکس میرے سامنے آتا ہے کہ جو میں نے سوچا تھا ذہن میں وہی منظر بنا۔ جنگل کے اندر میں تنہا اکیلا میں ہوتا تھا، اور خدا نے بس وہ دعا میری قبول کی اور خدمت کا موقع ملا مجھے۔ یہاں پہ آنے کے بعد رات دن میں نے ایک کی، نہ میں نے دن دیکھا نہ میں نے رات دیکھی، میں نے شکر الحمدللہ یہاں پہ کام کیا۔ تو اس کا صلہ مجھے یہ ملا کہ جو میرے بچے آئے، بچے بہت لیٹ ہو گئے، بچے 10 سال کے بعد مجھے بچوں سے ملنا ہوا۔ جو میرا بیٹا 16 یا 17 مہینے کا تھا، وہ مجھے 12 سال کا ہو کے ملا۔ بہرحال آپ لگا لیں صاحب کہ 10 سال کا پیریڈ اکیلے نکالنا، اور وہی میری دعا جو تھی کہ جنگلوں میں رہ کے خدا کو راضی کر لوں۔ شکر الحمدللہ اللہ نے بہت میرے پہ فضل کیے۔ میرا بڑا بیٹا 22 سال کا، جو کہ یورپ کا قانون ہے کہ 18 سال کے بعد نہیں آ سکتا، وہ بھی مجھے خدا نے دیا، وہ بھی میرے آ گیا یہاں پہ۔ بیٹی تھی 20 سال کی، وہ بھی شکر الحمدللہ آ گئی، نہیں تو یورپ کا قانون ہے کہ نہیں آ سکتا 18 سال کے بعد۔ میرے والدہ اور والد جو ہے، جب میں بچپن میں تھا تو ہمیں نماز کی تلقین اور قرآن پاک کی تلقین اور پڑھانا اور سختی کے ساتھ مطلب یہ اس چیز پہ عمل کراتے تھے۔ اور والدہ ماشاءاللہ، والد تو زیادہ تر مزدوریوں میں رہتے تھے، کام میں، تو یہ کہ ہم باہر ہوتے تھے تو ہم دیکھتے تھے والدہ گھر میں 5 وقت کی نماز پڑھنا اور قرآن کثرت سے پڑھتے تھے، قرآن پاک کثرت سے پڑھنا ان کا۔ اور شکر الحمدللہ اس سے ہمیں بہت سبق ملا، اور دین کا سبق ملا کہ دین کے راستے میں، اور جذبات جماعت کے لیے بہت تھے کہ جماعت کی خدمت کرنی ہے کسی حال میں بھی۔ مطلب یہ کہ کام کہنے کہ کام پہ جانا ہے یا آنا ہے، وہ دنیا داری تو ایک الگ سی ہے، مگر جماعت کے لیے جو کرنا ہے وہ لازم ہی کرنا ہے۔ وقار عمل کے لیے وقار عمل ہوتے تھے، وقار عمل کے لیے تو جیسے پیغام آتا تھا والدہ اور والد جیسے ڈنڈا اٹھا لینا کہ ہاں بھی نکلو وقار عمل جا کے جماعت کا لازمی کرو۔ والد خود بھی ساتھ شامل ہوتے تھے، مگر والدہ کھینچ کے ہمیں نکالتی تھی کہ بیٹا جماعت کا کام ہے، خدا برکتیں دیتا، اور خدا تعالیٰ اس میں برکتیں عزت بھی بہت اس میں خدا تعالیٰ عزت سے نوازتا۔ کورونا جب یہاں پہ فرانس میں پھیلا تو خیر پوری جماعت کو بہت زیادہ پریشانی تھی، اور خاص طور پر مجھے یہاں پہ اکیلا میں رہتا تھا تو مجھے بڑی پریشانی ہوئی، مطلب ہر لحاظ سے نہ کوئی یہاں پہ آتا تھا، اور کیونکہ منع تھا کہ جا کے ملنا نہیں ہے کہ بیماری نہ پھیلے، اور گھروں سے باہر ہی کوئی نہیں نکلتا تھا اتنا۔ جو 7-8 مہینے کا پیریڈ تھا، کبھی کبھار کوئی بندہ آتا تھا تو وہ بھی اتنے فاصلے پہ کھڑا ہو کے، وہ مجھ سے ڈرتا تھا، میں اس سے ڈرتا تھا کہ وہ حقیقت یہ اتنی دور وہ کھڑا ہو کے خوف زدہ، وہ مجھ سے خوف زدہ، میں اس سے خوف زدہ کہ یار اس کو کہیں وائرس نہ ہو کہ میں پھنس جاؤں، وہ کہتا تھا اس کو نہ وائرس ہو کہ میں پھنس جاؤں۔ کوئی راشن پانی، ایک دفعہ تو یہ کہ آٹا ختم تھا تو چاول کھا کے گزارا کرنا پڑا، تو تقریباً کوئی مہینہ ایک تقریباً اس طرح ہی گزارا کیا۔ تو جو وہ تھا بہت سخت پیریڈ تھا۔ جزاک اللہ خیر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا حمید صاحب۔ جزاک اللہ اس انٹرویو ریکارڈ کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے، اور میری طرف سے سارے دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔